بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے اللہ عز و جل، سچے ہیں اس کے تمام انبیاء کرام، تمام نبی، تمام ملائکہ، تمام کتابیں، صحیفے، تمام اس کے وعدے سب سچے ہیں اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہم دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے دین کی مصروفیت کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ دور نزدیک سے تمام آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور عنایات مبارک ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے ذکر کی محفل میں شامل ہوگا، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی محفل میں شامل ہوگا، جو علم دین کی محفل میں شامل ہوگا، جو اس کی فضیلتیں اور بزرگی ہیں، میں اس کی اب تفصیل میں نہیں جاتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ سب عطا فرما دے۔ ہمیشہ سے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دوست احباب تشریف لائیں، کہیں موقع ملے دین کی بات بیان کرنے کا، تو کوشش یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی دین کی ایسی بات بیان کی جائے کہ جس کو انسان سمجھ سکے اور سمجھ کر اس پر عمل کر سکے، تاکہ دور سے نزدیک سے آنے کا، اپنا وقت لگانے کا اور کرائے لگانے کا اور اپنی مصروفیات، آج کل شادیوں کا دور ہے، شادی بیاہ کی مصروفیتیں چھوڑ کے آگے پیچھے کر کے آنے کا، اس کو دینوی فائدہ ہو، اس کا دین بہتر ہو جائے۔ جس کا دین بہتر ہو گیا اس کی دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، چاہے وہ غربت میں ہو، افلاس میں ہو، پریشانی میں ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ حال اس کے لیے بہتر مقدر کر دیا گیا ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ دین پہ چلنے والا ہو اور اس کی دنیا خراب ہو۔
حقیقت میں دنیا بہتر ہی اس کی ہے جس کا دین بہتر ہے۔ ابھی آپ کے سامنے پارہ نمبر 29 سورۃ ملک اور آیت مبارکہ نمبر 2 کی تلاوت کی سعادت حاصل کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی، جو ابھی میں نے تلاوت کلام پاک پڑھی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا ترجمہ ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، یعنی اللہ، اشارہ اللہ کی طرف، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام اچھا ہے۔ آج ہم تو کہتے ہیں نا ہم فیکٹری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم کاروبار کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نوکری کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں خود بتایا ہے کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا، ہمیں جانچ کرنی ہے کہ کس کا کام اچھا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ذیشان ہم نے سن لیا کہ ہمیں ارشاد ہوا کہ اس لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے کہ تمہارا کام دیکھا جانا ہے، اور صرف دیکھا ہی نہیں جانا، یہ دیکھا جانا کہ ان میں سے اچھا کس کا کام ہے۔ تو پھر ظاہر ہے جیسے ہم دنیا میں کوشش کرتے ہیں ہمارا کاروبار کا برانڈ سب سے بہتر ہو، ہمارا جو بھی نوکری ہے ہمارا عہدہ سب سے بہتر ہو، تو پھر دین میں بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دین کا کام سب سے بہتر ہو اگر آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو۔ جب دنیا میں ہم کم کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، انفیریئر کوالٹی کے اوپر ہم سیٹسفائڈ نہیں ہوتے، جب یہ دین ہے کہ جس میں ہم نماز بھی نہ پڑھے تو ہم اللہ کے پکے بندے، فرما بردار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق۔ نماز ہم نے نہیں پڑھنی، سچ ہم نے نہیں بولنا، جھوٹ ہم نے نہیں چھوڑنا، حق مارنا ہے، کسی کی وراثت کا انصاف نہیں کرنا، ہمسائے کو انصاف پہنچانی ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں کرنی، لیکن نبی کے سچے عاشق۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے بے عملی کا، عمل کوئی نہیں ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ آج ہم جو کچھ باتیں کریں اس متبرک محفل میں، تو کاش ہم وہ غور سے سنیں، اس کو اپنے دل میں بٹھائیں اور اس کو اپنی جوڑیوں میں ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ہمارے اندر عمل کرنے کی قوت ایمانی پیدا ہو، عمل کر سکیں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا کام دیکھا جانا ہے، تو پھر اب ہمیں یہ فکر ہوئی کہ پتہ کریں کہ ہمارا کام کیا ہے، کس کام کے لیے بھیجا گیا ہمیں۔ جو ہمارا کام چیک ہونا ہے اس کی کوالٹی تو بہتر کرنا بعد کی بات ہے، پہلے کام کا تو پتہ چلے کہ کام کون سا ہے۔ تو پھر اس کے لیے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہیں کام کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ بتا ہمارے ذمہ کام کیا لگایا ہے۔ جس نے امتحان لینا ہے سلیبس بھی تو اس نے جاری کرنا ہے، وہی اپنے سلیبس سے ہمیں امتحان لے گا، تو اسی سے پوچھتے ہیں، رجوع کرتے ہیں یا اللہ ہمارا کام کیا ہے۔ تو ہمارے اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے جواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہمیں جواب آتا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ زاریات آیت مبارکہ نمبر 56 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنایا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ یہ ہمارا کام ہے، کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ اب ہمیں کام کا پتہ چل گیا کہ ہم تو عبادت کرنے کے لیے بنے ہیں، اور قرآن مجید سے ہمیں اس بات کا جواب مل گیا ہے، تو پھر ہمیں اس بات کی فکر لاحق ہو گئی کہ اب عبادت کرنی ہے تو پتہ چلے کہ عبادت کہتے کسے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت کرنا ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے، اور جس قرآن سے یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں ہمیں، اس قرآن کو ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے، کہاں سے سمجھنا ہے، کس بندے سے سمجھنا ہے، کہاں تک ہمیں سارے قرآن کا پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا احکامات ہمارے لیے آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو ایک ذی شعور بندہ ہے، سمجھدار بندہ ہے، اس کو فکر ہوگی۔ جو غیر ذمہ دار بندہ ہے، جو اپنی زندگی لاہو لعب میں گزار رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جو سوچنے والا بندہ ہے، جس کو فکر ہے آخرت کی، جو اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر یقیناً فکر پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے پتہ چل جائے
کیا عبادت کیا ہے، میں نے کرنی کیسے ہے، اور قرآن جس سے یہ سارا ضابطہ حیات ملا ہے اس کو میں نے کہاں سے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، تاکہ میں اپنا زندگی کا تمام جو میرا دار و مدار ہے وہ اس کے مطابق کرنے کی کوشش کر سکوں۔ کبھی کوتاہیاں ہو جانی وہ بعد کی بات ہے، کوشش تو اللہ کرے کہ میں اس پہ چل سکوں۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو اچھی طرح غلافوں میں لپیٹ کے رکھ دیا اوپر، قرآن جانے اور قرآن والا جانے، ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ پریکٹیکل ہے، کوئی اس کو مانے نہ مانے۔ حتیٰ کہ اس سے بھی آگے بات نکل گئی ہے، ہم قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ میں تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ ہماری مسجد میں اتنے قرآن پاک رکھنے آتے ہیں شہید اپنے گھر میں کوئی پڑھتا نہیں ہے جی یہاں پہ رکھ رہے، یہاں پہ کون پڑھے گا؟ یہاں پہ بھی تو محلہ نہیں آگے پڑھنا ہے نا، یہاں پہ کون پڑھے گا آگے؟ ہم قرآن مجید کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ LED رکھنے کے لیے، سیڈیاں رکھنے کے لیے، گانے، پلیئر شلیئر سارے آڈیو ویڈیو میوزک یہ سب رکھنے کے لیے تیار ہے، قرآن رکھنے کے گھر میں تیار نہیں ہے۔ تو پھر قرآن سے اتنا ہی فائدہ ہوگا نا جتنا ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ فکر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، عبادت کے متعلق، نیکی کے متعلق، یہ کہاں سے سمجھیں، اس کی تفصیلات سے ہمیں کون سمجھائے گا، کہاں سے رہنمائی حاصل کریں، کون ہے جو ہمارا ظاہر و باطن پاک صاف کرے گا، کس کے پاس جائیں؟ جیسے ہمیں دنیاوی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی عطائی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی MBBS کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی پروفیسر ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جو باطنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، گناہوں کی بیماریاں ہیں، نہ ہم اسے بیماری سمجھتے ہیں، نہ ہم اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں جو ہمارا باطنی ڈاکٹر ہو۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس چل رہا ہے کام، یہ تو روزے محشر کو پتہ چلے گا جب ہمارا CT اسکین، ہمارا ایکس رے ہمارے سامنے ہوگا تو پتہ چلے گا ہمارے اندر کون کون سی بیماریاں تھیں۔ ابھی ہم بالکل ٹھیک ہیں، ابھی ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ابھی ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں ہے۔ کبھی اپنا ایکس رے تو کرائیں نا، ابھی کبھی بلڈ ٹیسٹ کروائیں، کبھی چیک اپ کروائیں، قرآن کے ساتھ اگر ملا کے اپنی زندگی کو دیکھیں، احادیث مصطفیٰ ان کے ساتھ اپنی زندگی کو ملا کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، سنت مبارکہ ہے، ان کے ساتھ اپنی زندگی کے طور کو ملا کے دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ سراسر بیماریوں کا گڑھ ہے، سراسر بیماریاں۔ ہمارے اندر تو صحت ہے ہی نہیں، لیکن دیکھے کون؟ کیونکہ اس بیماری کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ جس بیماری کی فکر ہوتی ہے اس کے متعلق بندہ اچھے سے اچھا ٹیسٹ کرواتا ہے کہ کاش میری بیماری مل جائے میں اس کا علاج کر سکوں، صحت یاب ہو سکوں۔ نہ اس کو ہم بیماری سمجھتے ہیں، نہ اس کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں، نہ ہمیں صحت یاب ہونے کی فکر ہے۔ تو ہم پھر یہ جب ہمیں فکر ہوئی کہ ہم نے کہاں سے یہ چیزیں پوچھنی ہے، رہنمائی حاصل کرنی ہے، تو پھر ہم نے قرآن سے رجوع کیا، پھر قرآن سے رجوع کیا کہ یا باری تعالیٰ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ اب ہم نے یہ کہاں سے رجوع کرنا ہے، کہاں سے پوچھنا ہے، کہاں سے سیکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب آیا پھر ہمیں، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت مبارکہ نمبر 43۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آپ کو یہ فکر لگ گئی ہے کہ آپ نے پوچھنا ہے، پتہ کرنا ہے، تو پھر میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو، اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تو علم والوں سے رابطہ کرو، علماء سے رابطہ کرو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لیکن رابطہ وہی کرے گا جس کو فکر ہوگی، جس کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنی باطنی بیماریوں کا علاج کرنا ہے۔ قرآن نے تو کہہ دیا کہ علم والوں سے رابطہ کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علم والوں سے رابطہ کرو، جس بات کا تمہیں نہیں پتا اس کو پتہ کرنے کے لیے علم والوں سے رابطہ کرو۔ یہ اب قرآن نے بتا دیا، اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ علم والے کون ہیں، کون ہے علم والے۔ قرآن نے کہہ دیا علم والے، تو علم والے لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، جن کو اللہ نے حدیث مبارکہ کا علم دیا ہے، اپنی معرفت عطا کی ہے، اپنے محبوب کی محبت عطا کی ہے، اور جن کو ظاہری اور باطنی علوم کے خزانے عطا کیے ہیں، وہ علم والے ہیں جو لوگوں کی باطنی صفائی کرنے کا طریقہ جانتے ہیں، وہ علم والے ہیں۔
ان سے ہم نے رابطہ کرنا ہے. جن کے اندر اللہ نے یہ علم جمع فرما دیے ہیں ان سے ہم نے رابطہ کرنا ہے. پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے سوال کدھر سے پوچھنا ہے. اب دیکھیں کوئی اگر مجھے کسی یہ لکڑی کا سوال میرے ذہن میں ہے تو یہ میں دودھ والے سے پوچھوں گا جا کے؟ نہیں پوچھوں گا نا, دودھ والے سے تو نہیں پوچھوں گا. اور اگر مجھے کوئی میڈیکل کا سوال ہے تو میں کبھی انجینئر سے جا کے نہیں پوچھوں گا کہ انجینئر مجھے اس کا جواب دے, تسلی بخش, نہیں دے سکے گا. تو جب دین کے علم کی بات پوچھنی ہے, سیکھنی ہے, تو پھر دین کے علم والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. کتنے لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا پتہ نہیں چلتا, جی ہر کوئی اپنی اپنی سنا رہا ہے, ہر کوئی اپنی اپنی کر رہا ہے. تمہیں ڈاکٹر کا کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں پروفیسر ادھر بیٹھا ہوا ہے, میں نے اس سے علاج کروانا ہے, وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے, وہ برطانیہ سے پڑھ کے آیا ہے, وہ کینیڈا سے ڈگری کر گیا, یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کوئی علم ہوا ہے تمہیں؟ تم سرچ کرتے ہو, تم پوچھتے ہو ساتھی سے, ہمسائے سے, دفتر والے سے, کاروبار والے سے, اخبار میں, انٹرنیٹ سے سرچ کرتے ہو تم کہ فلاں بیماری کا ٹاپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس وقت کون اویلیبل ہے میرے نزدیک. تم اس کو تلاش کر لیتے ہو, اس کے پاس پہنچ جاتے ہو. کبھی دین کے لیے بھی سرچ کرو, تلاش کرو, تو پھر تمہاری یہ جان چھوٹ جائے گی. تیرا یہ سوال کلیئر ہو جائے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے پتہ نہیں چلتا, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. کرو نا سرچ. بات یہ ہے کہ ہمارے اندر خود صفائی نہیں ہے, ہم اندر سے چور ہیں, ہم اندر سے 2 نمبر ہیں. ظاہری طور پہ ہم شو کر دیتے ہیں کہ جی وہ جی پتہ نہیں چلتا جی یہ ہے, اور تمہارا پتہ کر, تمہیں خالص دودھ کا پتہ چل گیا کہاں سے ملتا ہے؟ تمہیں ایک جب دوائیوں کا پتہ چل گیا فلاں میڈیکل اسٹور سے ملتی ہے؟ تمہیں جوتے کا پتہ چل گیا کہ اصلی جوتا کمپنی کدھر سے ملتا ہے؟ یہ تم ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے تھے؟ نہیں, یہاں سے سیکھا ہے تم نے. اور سیکھا کیسے ہے؟ پوچھا ہے تم نے, اس شعبے کے جاننے والوں سے پوچھا ہے تم نے. تو دین کا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی. پوچھو علم والوں سے, پوچھو دین کے اسپیشلسٹوں سے. اللہ تیرا سینہ صاف کر دے گا, تیری باطنی بیماریوں کو بدل دے گا, ان کو تیرے سینے کو روشن کر دے گا. تو اخلاص نیت سے نکل تو صحیح تلاش کے لیے. ہم نکلتے نہیں ہیں, گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا سارا کچھ. ابھی ہم کتنے بندے دعائے خیر کا انتظار کر رہے ہیں کہ دعائے خیر میں پہنچ جائیں گے, تو یہ باتیں تو نہیں ان کو پتہ چلے گا. یہ وہی کھٹ گئے ہیں جو سفر کر کے آئے ہیں, وقت دے کے آئے ہیں. اللہ نے ان کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے صدقے یہاں سے کوئی دین کی بات ان کے کانوں میں ڈال دی ہے, ان کے دل میں اتر جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ توفیق دے ان کے عمل میں بھی آ جائے. یا میں آپ کو روایتی اور روایتی باتیں نہیں سناؤں گا, کوشش کروں گا کہ وہ بات سناؤں کہ جو آپ کو سمجھ آئے اس کی, اور عمل کرنے کے لیے آپ کو آپشن ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک دوسرا حکم ارشاد فرمایا. پارہ نمبر 11 سورۃ توبہ آیت مبارکہ نمبر 119. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ وہ سرچ ہے جو ہم پوچھتے ہیں نیٹ سے, جو ہم پوچھتے ہیں اپنے سایوں سے, اپنے سے بڑوں سے کہ ہم کدھر جائیں. اللہ سے پوچھیں یا اللہ ہم کدھر جائیں. اللہ جو ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین, صادقین کے پاس جاؤ, ان کے ساتھ ہو جاؤ. جواب تو مل گیا. اب کون سی وہ ایمبیگوٹی رہ گئی ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. کونوا مع الصادقین, مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب مختلف بزرگان دین کے جو اقوال ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سچا کون ہے. سوال پیدا ہو سچا کون ہے. میں آپ کو ایک ترتیب سے لے کے آگے چلوں گا تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ساری بات لیول درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ذہن نشین ہو جائے. آپ صرف توجہ رکھیں کہ سچا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ پرہیزگار ہے. وہ نہیں ہے کہ موت برحق ہے اور ساتھ ہی حرام, موت برحق ہے اور ساتھ ہی 2 نمبر کام. موت برحق ہے اسی وقت کسی کا حق مار دیا, وہ سچا نہیں ہے. زبان سے صرف وہ کہتا ہے کہ موت برحق ہے, اللہ سے میں ڈرتا ہوں. اس کے اعمال تو دیکھو, اعمال اللہ سے ڈرنے والے ہیں مطابقت اس کے بیان سے رکھتے ہیں نہیں رکھتے, اس کا مطلب وہ سچا نہیں ہے, کیونکہ اس کا پریکٹیکل اس کی تھیوری سے اس کے ورڈنگ سے میل نہیں کھاتا, میچنگ نہیں ہے اس کے ساتھ. تو اللہ کا جو ڈرنے والا بندہ ہے وہ سچا ہے اور وہ پرہیزگار بھی ہے. اور جو اپنے ایمان میں سچا ہے, جو اپنی پھر عبادات میں سچا ہے,
اور اپنے اخلاص میں سچا ہے اور اپنے اقوال میں سچا ہے اور اپنے افعال میں سچا ہے، وہ سچا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے۔ کونوا مع الصادقین۔ جب ہم دیکھیں گے کسی بندے کو تو جو ایمان میں سچا ہوگا، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرائے گا، اپنے ایمان میں وہ کھڑا ہے، پیور، ایک نمبر، اللہ بس۔ جو اللہ کی خاص صفات ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہی منسوب ہیں۔ جو اس نے اپنی عطا سے انبیاء کرام، اولیاء کرام اور جس کو وہ چاہے وہ عطا فرما دے، وہ اس کی مرضی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا ہے تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے یہ شکر کرنے کی بات ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ کوئی غرور نہیں ہے کہ میرے سامنے والے کو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس مسئلے کا نہیں پتا، مجھے پتا ہے، کوئی فخر نہیں ہے، شکر کا مقام ہے، یا اللہ تو نے مجھے یہ علم عطا فرما دیا۔ کوئی تکبر کا مقام نہیں ہے کہ مجھے بڑی احادیث مبارکہ زبانی یاد ہیں، مجھے بڑی آیت مبارکہ یاد ہے، مطلب کوئی فخر کا مقام نہیں ہے، یہ اللہ کے شکر اور عاجزی کا مقام ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے اس کے لیے پسند فرمایا اور مجھے عطا فرما دی۔ انسان کی اپنی کیا خوبی ہے؟ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ سب اس کا عطا شدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عبادات میں اخلاص مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، ہماری عبادات تیری بارگاہ میں قبول ہو اور آخر میں ہمیں اس کا اجر ملے۔ جو ریاکاری والی عبادت ہوں گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے سے بڑے اعمال کر کے جائیں گے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے، وہ ان کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ان کی ساری محنت، ساری کوشش، وہ ساری رائے جان جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کو یہ پھینک دو، ان کو دور کر دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ ہمارے سامنے انہوں نے یہ عمل کیے ہیں، ہم نے لکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھے ہیں، کانوں سے سنا ہے اس کا ذکر۔ اللہ فرمائے گا آپ سچ کہتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے اس کے دل کے اندر کیا تھا۔ اس کے دل کے اندر یہ تھا میری واہ واہ ہو جائے، یہ لوگ وہاں کے نعرے مار لیں، لوگ خوش ہو جائیں، میری بلے بلے ہو جائے، میری رضا تو اس کے پیش نظر تھی ہی نہیں، تو اس لیے مجھے وہ عمل قبول نہیں ہے جو میری رضا کے لیے کیا جائے۔ دنیا میں ہم کوئی کام کسی کے لیے نہ کریں، میرے لیے کوئی یہ کام نہیں کرتا مجھے کیا اس کا بھار ہے جی، وہ جس کے لیے کیا وہ جانے، وہ اس کا اجر دے گا۔ تو جب آپ بندوں کو خوش کرنے کے لیے، بندوں کے آگے واہ واہ کروانے کے لیے، بندوں کے آگے اپنا چرچا کروانے کے لیے عمل کریں گے تو اس کا پھر اللہ سے اس کی کیا امید رکھیں گے؟ جن بندوں کے لیے ہم نے چرچا کروانا ہے، واہ واہ کروانی ہے، تو جو اس کا ہم نے اجر مانگنا تو بندوں سے ہی مانگنا چاہیے نا، بندے ہی دیں گے، اللہ کے لیے تو کیا نہیں، اللہ کے لیے کیے گے تو اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے۔ تو اپنی عبادات میں ہم نے اخلاص پیدا کرنا ہے، فخر غرور تکبر سے ہم نے بچنا ہے، اس کو ہم نے دور کرنا ہے کہ فخر غرور تکبر نہ ہمارے اندر آئے اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کریں۔ اس کے بعد حسد، بغض، کینہ، عام بیماریاں ہمارے اندر، نہ کسی کو کامیاب ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کو روٹی کھاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی کی عزت دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ بیماریاں بدرجہ اولا پائی جاتی ہیں، یہ بہت بڑی بیماری ہیں، یہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، تباہ و برباد کر دیتی ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب انسان قول میں سچا ہوگا، اپنے جو قول میں سچا اقوال میں، تو ظاہر ہے وہ سچ بولے گا، جھوٹ سے تو وہ بچے گا، وہ جھوٹ میں تو شامل نہیں ہوگا نا، سچ بولے گا اور جھوٹ سے وہ پناہ مانگے گا اور اپنا وعدہ بھی پورا کرے گا کیونکہ وہ قول میں سچا ہے، اور فوش گوئی سے بچے گا، باتیں وہ کرے گا جو اللہ کے نبی کو پسند ہے، جو شیطان کی باتیں ہیں، شیطان کو پسند ہے، ان سے بچے گا، یہ اپنے وہ قول میں سچا ہے بندہ۔ تو اللہ نے جب ہمیں فرمایا نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب اپنے معاملات میں سچا ہوگا تو وہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ملاوٹ شدہ دودھ نہیں بیچے گا یا اور چیزیں بھی، اور اپنی ادنا چیز کو اعلیٰ کر کے نہیں بیچے گا۔ اگر یہ ایسا کرتا ہے تو اس کے معاملات میں سچا نہیں ہے، وہ بھی سچا نہیں ہے، وہ کونوا مع الصادقین سے وہ بھی باہر نکل گیا۔ تو جو لوگ ان ساری باتوں میں سچے ہیں اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں،
یہی وہ لوگ ہیں سچے ہیں اور جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے، لیکن ہم ان کو تلاش نہیں کرتے۔ کمی کوتاہی کسی بندے سے بھی ہو جاتی ہے، معاشرے انبیاء کرام کے، انبیاء کرام کی ذات کو اللہ نے معصوم رکھا ہوا ہے۔ یہ نہ آپ دیکھیں کہ بشری تقاضے کے مطابق اگر کوئی کمی کوتاہی دیکھ لی ہے تو آپ کہیں کہ نہیں جی میں تو سمجھتا تھا کہ ان سے کچھ بھی نہیں ہوئی، وہ کوئی فرشتے تھوڑے، کسی کے کوئی گھریلو معاملات میں انجیکشن آپ نے نکال لیا، کسی کے کوئی دوستانہ معاملات میں انجیکشن نکال لیا۔ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم اتنے برائیاں کرتے ہیں توبہ دروازہ، تو اس بندے کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں کھلا، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس کا اللہ نہیں ہے جو صبح شام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جو مصلی پر نمازیں پڑھتا ہے، ممبر رسول کے اوپر جو اللہ کے دین کی باتیں بیان کرتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا معافی نامہ کا چیپٹر کلوز کر دیتے ہیں، اس کو معافی نہیں ہے۔ کیوں؟ مالک تو کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید رہو۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ دینے والے؟ ہم 99 برائیاں کریں، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس سے ایک کمی کوتاہی ہو جائے اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند، اور وہ ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں اپنا کرٹیسزم کا وہ جناب مستحق ٹھہرا ہے، اس کو بھی کر کے ہم اپنا ہی بیڑا کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سچے کون ہیں اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ سچوں کے ساتھ ہم نے ہونا ہے، تو پھر یقیناً جو سچے بندے ہیں وہ پھر اللہ والے بندے ہیں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہی وہ بندے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، یہی وہ بندے جو سچے ہیں، یہی اللہ کے ولی ہیں جن کے اندر اللہ نے یہ خوبیاں دی ہیں۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جن کے اندر یہ خوبیاں ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، جن کے لیے ہمارا وقت نہیں ہے، جن کے پاس ہمارے لیے کوئی شعور نہیں ہے، جو علم والے ہیں۔ آپ مفتی صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، کوئی محقق ہیں، کوئی مفسر قرآن ہیں، جس کے ساتھ آپ کا دل میل کھاتا ہے آپ اس کے ساتھ ہو جائیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری فرما دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا فلاں پیر کے ساتھ ہو جاؤ، فلاں مرشد کے ساتھ ہو جاؤ، فلاں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب آپ سرچ میں نکلیں گے آپ کو کھڑے کھوٹے کا پتہ چل جائے گا، خود ہی آپ کا دل گواہی دے گا کہ میں نے اس کے ساتھ ہونا ہے، خود ہی آپ کا دل گواہی دے گا میں نے اس کے ساتھ ہونا ہے۔ اس بحث میں نہیں پڑھنا، بحث میں پڑھ کے اپنی برباد اب سوچ آئی ہوتی ہے اس کو برباد کر لیتے ہیں، بحث کی نظر کر دیتے ہیں، ہار جیت کی نظر کر دیتے ہیں۔ نہیں، جب ہم نے سچوں کو ڈھونڈ لیا ہے، سچوں کے ساتھ ہم ہو گئے ہیں، یہ اس کے بعد والا حکم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 15 سورۃ کہف ہے جی، آیت مبارکہ نمبر 28 میں ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ سچوں کی ایک اور نشانی ہے، یہ ولیوں کی ایک اور نشانی ہے۔ اپنی جانوں کو ان سے مانوس رکھو، ان سے تعلق پیدا کرو، ان کی معیت میں رہو، ان کے پاس بیٹھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنی واہ کے لیے نہیں، مشہور ہونے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو قرآن نے حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ ایک حدیث قدسی کا ایک چھوٹا سا میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا، ان کے ساتھ بیٹھنے ہی بیڑا پار کر دیتا ہے۔ جب ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا ہی بیڑا پار کر دیتا ہے، وہ بدبخت نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا کعب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کسی بندے کی موت کے بعد اللہ عز و جل کے ہاں اس کے لیے کیا ہے، اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا اس بندے کے لیے، دیکھنا چاہتے ہو تم کہ اللہ نے اس بندے کے موت کے بعد اس کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا ہے، تو اس کی وراثت دیکھو، اس کی پیچھے رہنے والے دیکھو، اس کے شاگرد دیکھو، اس کے پیروکار دیکھو، اس کی وراثت دیکھو۔ اگر تو اس نے اپنی وراثت میں سچائی اور اچھائی چھوڑی ہے تو اللہ عز و جل کے ہاں اس سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اگر اس کی وراثت میں، اس کے پیروکاروں میں، اس کے جانشینوں میں، اس کے جو متعلقین ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، اس کے شاگرد ہیں، اگر ان میں اچھائی ہے، اگر ان کے اندر سچائی ہے،
تو اللہ عز و جل کے ہاں اس بندے کا بڑا اجر و ثواب ہے. اور اگر اس نے وراثت میں برائی چھوڑی ہے، کسی کو وہ تاج سکھا گیا ہے، کسی کو میوزک سکھا گیا ہے، یہ اس کی وراثت ہے نا. تو اگر وہ ایسے سکھا گیا تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا عذاب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سچوں کی وراثت دیکھیں کہ سچوں نے کیا سکھا کے گئے. اس بات میں فرق رکھیں. آپ کی میں سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی سچے بندے کا کوئی اولاد میں سے بندہ نانے کو کہا رہا ہو. یہ دنیا ہے، یہ اللہ کی مسلطیں ہیں، مشیتیں ہیں اس کی. لیکن اجتماعی طور پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس سے ملنے والے بندے، اس سے فیض اٹھانے والے بندے، اس سے سبق لینے والے بندے کیسے ہیں. آپ ایک سیمپل کو نہ دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نافرمان ہو جائے، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مشیت ہے. جب آپ نے دیکھنا ہے تو اجتماعی طور پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سے ملنے والے بندے کون ہیں. تو انسان کے ساتھ خیر اور شر جڑا ہوا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر اور شر جڑا ہوا ہے. بندہ جہاں جس کے ساتھ رہے گا وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر وہ دنیا میں اس کے ساتھی شریر ہوں گے، شر والے ہوں گے، بد ہوں گے، تو وہ اشر میں بدوں کے ساتھ اس کا اٹھایا جائے گا. اگر دنیا میں اس کے ملنے والے، بیٹھنے والے، جاننے والے، وقت دینے والے صالحین ہوں گے تو اللہ روز محشر کو اسے صالحین سے ملا دے گا. بیج آپ نے یہاں بو کے جانا ہے. فیصلہ خود آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، کوشش آپ نے خود کرنی ہے کہ قیامت میں ہمیں اپنا حشر کیسے کروانا ہے. شروں کے ساتھ لے کے آج ہم کہتے ہیں جی میرا فلانا ناچا گلوکار میرا بڑا واقف ہے، میرا بڑا تعلق ہے، میرا فلانا جو اللہ کا نافرمان بندہ ہے، سود خور بندہ ہے، وہ میرا بڑا واقف ہے. فخر کرتے ہیں ہم، بڑی اونچی پارٹی ہے جی میری واقف ہے. تیرے پر بڑا تعلق ہے گا ادھر میں. اور یہ تو دیکھ یہ تعلق تو کس لیے پیدا کر رہا ہے، اور تیری دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، تیری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. کون سا فخر کام ہے؟ یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. ایک زانی کے ساتھ، ایک شرابی کے ساتھ، ایک اللہ کے نافرمان کے ساتھ تم اپنے تعلق کو فخر سے پیش کر رہے. اللہ کا خوف کا، اللہ کی ناراضگی سے ڈر ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی نظر رحمت تیرے اوپر اس وقت نہیں ہے. اللہ کی نظر رحمت اس وقت تیرے اوپر نہیں ہے. خوف کر، معافی مانگ، توبہ کا دروازہ کھلے، توبہ کر تاکہ تجھے سچوں کا ساتھ ہو جائے، تجھے نیکوں کا ساتھ مل جائے. پھر تو خوشی منا، پھر شکر کر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے فلاں فلاں بندہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میں اس کے ساتھ وقت دیتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ اللہ یہ کل کوئی اگر یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو میں بھی کامیاب ہوں اٹھوں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. تو اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ جو صالحین ہی یہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شیطان کی چالوں سے اللہ کی مخلوق کو بچنے کی تلقین کرتے ہیں کہ شیطان کی چالوں سے بچو، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. اگر ہم اللہ سے دوستی کا دعویٰ رکھتے ہیں تو اللہ کے دشمن کو ہم اپنا دوست کیسے رکھیں؟ دوست کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ دشمن ہوتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دوست ہیں، ہم بھی انہیں دوست رکھتے ہیں. شیطان اللہ کا دشمن ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، ہم نے بھی اسے دشمن رکھنا ہے. جو اس کو دوست رکھے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، ناکام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے. تو ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم سچوں کی صحبت میں جائیں گے نا، صحبت کا لوگ اس لیے کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہاں پہ روتا ہوا بندہ آ جائے، داخل ہو جائے کمرے میں، داڑے مار مار کے رو رہا ہے، ہمیں کسی کو کچھ نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، کسی کو کچھ نہیں پتا. ہم سارے تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو کے غمزدہ ہو جائیں گے، ہمارا موڈ مزاج غمزدہ ہو جائے گا. حالانکہ ہمارے ساتھ کوئی غم والا واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ذاتی ہمارا نقصان نہیں ہوا، کوئی فوتگی نہیں ہوئی، صرف اس بندے کی صحبت ہمیں حاصل ہوئی ہے. ہم سارے بندے چند لمحوں کے لیے غمگین ہو گئے. اور اگر یہاں بندہ کوئی اچھل کود کرتا ہوا، خوشگلو کرتا ہوا آ جائے جس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہے، ہم ایک دم اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے، ہمیں بات کا پتہ نہیں چلا. یہ صحبت کا اثر. داتا گنج بخش اللہ فرماتے ہیں
کہ ایک باز جو ایک پرندہ ہے پہاڑوں میں رہتا ہے، جب وہ انسان کی صحبت میں آ جاتا ہے تو انسان کی صحبت میں آ کر وہ اپنی پہاڑی زندگی کی عادات کو ترک کر کے کبھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، کبھی ہاتھ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ تو باز ہے، اس کا کیا کام ہاتھ میں بیٹھنے کا؟ اس کا کیا تعلق بازو کے ساتھ، قدوں کے ساتھ؟ اس کا کام تو پہاڑوں میں بسیرا کرنا ہے۔ لیکن انسان کی صحبت نے اسے پہاڑوں سے اتار کے کندھے پہ بٹھا دیا، بازو پہ بٹھا دیا۔ یہ صحبت ہے۔ جب انسان کی اچھی جو صحبت ملے گی تو صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ تو اس طرح ایک طوطا ہے، طوطے کی ایک اپنی زبان ہے، ایک اپنا رہن سہن ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، باغوں میں رہتا ہے۔ جب وہ انسان کے پاس آ جاتا ہے، انسان اس کو محنت کرتا ہے، اس کو بولنا سکھاتا ہے، کسی نے کلمہ سکھا دیا، کسی نے کوئی بھی لفظ سکھا دیا، وہ انسان کی صحبت میں آ کے انسان کی زبان سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی صحبت میں آ گیا ہے۔ پہلے باغ کی صحبت میں آیا تھا، وہ صرف ٹائیں ٹائیں کرتا تھا۔ انسان کی صحبت میں آ گیا، کہیں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، کہیں کسی کا بچے کا نام لے رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، جو اس کو سکھا دے، تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو ہر صحبت اپنا اثر رکھتی ہے۔ ہمیں اپنی صحبتوں کو دیکھنا ہے کہ ہم کن صحبتوں میں ہیں، کہاں پہ ہم وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں۔ تو ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے پرندے ہوں، وہ صحبت قبول کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہیں جو ہم برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں پہ چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صحبت تو نہیں خراب؟ کہیں چیک تو کریں کہ صحبت تو نہیں خراب۔ یقیناً ہماری صحبت خراب ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دادا صاحب فرمائے کہ صحبت کا اثر ہے، اللہ کے نبی فرمائے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ فرمائے کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اور ہم کہیں جی صحبت تو اچھوں کی، آپ پر اثر کوئی نہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم ان کے پاس جاتے بھی ہیں تو ہم ریاکاری سے جاتے ہیں، ہم اخلاص سے نہیں جاتے، اخلاص سے ہم نے کسی صحبت نہیں اپنائی۔ تو یہ جو صحبت ہے، یہ صحبت کے لیے اللہ والے کو جب صحبت اختیار کریں گے نا تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی کا وسیلہ بن جاتے ہیں جس کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، یا پہ ہم وسیلے کے ساتھ جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر وہ صراط مستقیم ہمیں مل جائے گی، اور اس صراط مستقیم کی طرف اللہ تبارک کے جو بندے ہیں وہ ہماری رہنمائی فرما دیں گے، رہنمائی فرما دیں گے ہماری۔ جب ایک بندہ تاش کا ایکسپرٹ، جوئے کا ایکسپرٹ، ہمیں جوئے کا ایکسپرٹ بنا سکتا ہے، تاش کا ایکسپرٹ بنا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو جاننے والے بندے ہیں، راستے کو پہچاننے والے بندے ہیں، وہ ہمیں اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں گے۔ ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں حاصل ہوتا، کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ تاش تم نے پوری توجہ سے سیکھی ہے، یہ کیرم بورڈ تم نے پوری توجہ سے سیکھا ہے، تمہیں آ گیا ہے، یہاں پہ تم نے توجہ کی ہی نہیں، تمہارے اندر اخلاص تھا ہی نہیں، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے صحبت اللہ والوں کی ہو تو تمہیں اللہ کا راستہ نہ ملے؟ نہیں۔ اور اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کن بندوں کا راستہ ہے؟ قرآن کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ یہ ہے سیدھا راستہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے، جن بندوں پہ چلنے کے لیے وہ راستہ سیدھا ہے۔ یہ بھی روزے روشن کی طرح یہ ہے کہ اللہ کا انعام کس کے اوپر ہے؟ آپ بتائیں جی، ایک بندہ 4 ڈیک لگا کے سامنے اس کے ناچ کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے، کیا اللہ کا انعام اس کے اوپر ہے؟ اس کے اوپر اللہ کا انعام ہے جی۔ ایک بندہ جوئے کا اڈا کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کیا اللہ کا نام اس کے اوپر ہے؟ ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہے، بچوں کو قرآن مجید یاد کروا رہا ہے، اپنے کو فقہ کا مسائل بتا رہا ہے، تو اس کے اوپر یقیناً اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام اس کے اوپر ہے۔ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں وہ اللہ کے راستے کو چلا رہا ہے بندے۔ تو ہم نے جب وہ راستہ ڈھونڈنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ڈھونڈنا ہے کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ آج کل کے دور کے مطابق لوگ، چونکہ میڈیا کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، کم علمی کا دور ہے، اور بات کرنے میں ہم بے باک ہیں، بات کرنے میں ہم بے باک ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا، نہ اللہ کا نہ کسی بندے، کوئی ڈر نہیں ہے، ہم بڑے بے باک ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کی بے ادبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بے ادبی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی وہ یار یہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی کھانے پینے سونے جاگنے کے محتاج ہیں، اس کا منسلک ہیں، اور یہ کھانے پینے سونے کے پابند ہیں، تو ہم بھی پابند ہیں، تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ کیا فرق
فرق ہوا ان میں ہم میں؟ یہ بھی سوتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں، یہ بھی کھاتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، ان کا بھی بال بچہ ہمارا بھی بال بچہ ہے، کیا فرق ہوا؟ وہ ایسے ہی یار باتیں بنی ہوئی ہیں۔ میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں بزرگان دین کی بتائی ہوئی، کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہاں پہ ہم سبق لینے کے لیے آئے ہیں، میں بھی سبق لینے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ بھی سبق لینے کے لیے آئے۔ اللہ کرے کہ ہم سب سبق کو لے لیں، اس کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ یہ شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی یہ کہاں بیٹھتی ہے جی؟ پھولوں میں بیٹھتی ہے، سبزے میں بیٹھتی ہے، کھیتوں میں بیٹھتی ہے شہد کی مکھی۔ اور یہ جو بھیڑ ہوتی ہے، بھیڑ یہ پونڈ کہتے ہیں، یہ کہاں بیٹھتا ہے؟ یہ بھی سبزے میں بیٹھتا ہے، یہ بھی پھولوں میں بھی بیٹھ جاتا ہے، درختوں میں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ شہد کی مکھی اور یہ کاٹنے والا بھیڑ دونوں سبزے اور پھولوں سے رس چوستے ہیں، لیکن جو بھیڑ رس چوستا ہے وہ اس کے ڈنگ میں زہر کی شکل میں بن جاتا ہے، جو شہد کی مکھی رس چوستی ہے وہ اس کے اندر شہد کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے اللہ کے ولیوں میں اور عام بندوں میں۔ کھا وہ بھی رہے ہیں، رس بھیڑ بھی چوس رہی ہے سبزے کا، اور رس شہد کی مکھی بھی چوس رہی ہے۔ وہ شہد کی مکھی رس چوس کے شہد بنا رہی ہے، جو بھیڑ چوس رہی ہے اس کے اندر زہر بن رہا ہے ڈنگ مارنے کے لیے۔ دیکھنے میں تو دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ آئی؟ پتہ چلا کچھ؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ یہ ہرن ہے، ہرن آپ نے سنا ہوا ہے، ہر قسم کی ہرن کے اندر مشک نہیں بنتا، لیکن ہر قسم کی ہرن کھاتی ایک ہی چیز ہے۔ دو ہرنوں نے وہی گھاس کھائی، چارہ کھایا، سبزہ کھایا۔ ایک ہرن نے گھاس کھایا، سبزہ کھایا، چارہ کھایا، پانی پیا اور مینگنیاں بنا دی، اور دوسرے ہرن نے گھاس کھائی، سبزہ کھایا، چارہ کھایا، اس کے اندر مشک خالص بن گیا۔ کھایا تو دونوں نے ایک جیسا ہے، ہیں بھی دونوں ہرن، تو فرق ہوا جی، پھر نکلا فرق، پتہ چلا کہ فرق ہے بھائی۔ اور ایک گنے کا کھیت ہے، گنے کا کھیت، ایک ہی ٹیوبویل سے پانی جا رہا ہے، ایک ہی نالے سے پانی جا رہا ہے، بیج آپ نے ایک ہی دکان سے خریدا ہے، ایک ہی مارکا، ایک ہی برانڈ، ایک ہی قسم ہے، ایک ہی کھاد ڈالی گئی ہے، ایک ہی گوڈی کی گئی ہے، جو آپ ڈالتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا مجھ سے، پانی بھی لگایا ہے، فصل تیار ہو گئی ہے۔ ایک گنا کھوکھلا اور کانا نکل آیا ہے، اور دوسرا گنا رس بھرا نکل آیا ہے۔ پتہ چلا جی فرق کا؟ انوائرمنٹ سب کو سیم ملا ہے، وہ کیوں کانا نکل آیا؟ یہ نہیں ہوتا سونا بھی برابر، کھانا بھی برابر، اٹھنا بیٹھنا بھی برابر، بال بچہ بھی برابر۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری، اس کو سمجھیں، غور کریں اس کے اوپر۔ یہ بزرگوں نے مثالیں ہمیں سمجھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ نہیں فرق ہے۔ کوئی آگے بات کرے نو نہیں فرق ہے، مجھے غلط راستے پہ نہیں لگا، میں تو صراط الذین انعمت کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو صراط مستقیم کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو مجھے کدھر لگا رہا ہے؟ فرق ہے، ایک بات نہیں ہے۔ یہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، کھانا روٹی کھاتے ہیں، ایک فاسق اور فاجر انسان جب روٹی کھاتا ہے، گناہ گار بندہ جو اعلانیہ بھی گناہ کرتا ہے، چھپے بھی گناہ کرتا ہے، وہ روٹی کھاتا ہے تو اس کے اندر یہ روٹی طرح طرح کی برائیاں، بغض، حسد اور شہوت پیدا کرتی ہے۔ اور وہی روٹی جب اللہ کا ولی کھاتا ہے تو وہ روٹی اللہ کے ولی کے اندر اللہ کی معرفت اور رسول کی محبت اور عشق خدا پیدا کرتی ہے۔ روٹی دونوں نے برابر کھائی ہے، وہ بھی روٹی کھائی ہے، روٹی کھائی ہے، تو ہوا جی برابر؟ نہیں برابر ہوا۔ آئیے سبق لے کے جائیں، اب ادھر یہ نکال دیں، برابری والی بات کوئی نہیں ہے۔ اس نے روٹی کھائی ہے تو اس نے گناہ کرنے کے لیے طاقت حاصل کی ہے، اور اس نے روٹی کھائی ہے تو اس کو اللہ کا عشق نصیب ہوا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہے، تو برابر نہیں ہے کام۔ یہ پانی کا یہ گلاس ہے، اس کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ پانی کڑوا ہے کہ پانی میٹھا ہے، چکھا نہیں نا ہم نے، چکھا ہی نہیں ہم نے۔ دکھنے میں دونوں پانی ایک جیسے ہوں گے، دکھنے میں وہ بھی پانی ہے جو میٹھا ہے، دکھنے میں وہ بھی پانی ہے جو کڑوا ہے، لیکن دونوں کی اصل اور دونوں کی خصوصیت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔
ایک پانی کو پینے کو آپ پسند کریں گے اور وہ آپ کو راحت پہنچائے گا، اور دوسرے پانی کو منہ کے لگا کے آپ دور پھینک دیں گے، گلاس میں نہیں رکھیں گے، وہ پھینک دیں گے کہ یہ قابل استعمال نہیں ہے۔ تو پانی تو دکھنے میں ایک جیسا تھا، اس کے اندر کا فرق ہے، اس کی خوبیوں خامیوں کا فرق ہے، اس کی خاصیت کا فرق ہے، لہذا دونوں پانی ایک جیسے نہیں ہوئے، دونوں پانی ایک جیسے نہیں ہوئے، یہ ذہن میں رکھیں کہ کڑوا اور میٹھا پانی نہیں ہوتا ایک جیسا۔ اسی طرح نیک اور بد، انسانی شکل و صورت کسی سے منہ ناک ماتھا مل سکتا ہے، مماثلت ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں نیک اور بد سیرت میں ایک نہیں ہو سکتے۔ نیک کی سیرت اور ہوگی، اللہ والوں کی ہوگی، اللہ کے پسندیدہ بندوں والی ہوگی، اللہ کے احکامات کو ماننے والوں کی ہوگی، اور بد کی جو سیرت ہے اور حقیقت ہے وہ شیطان کے جو ساتھی ہیں ان جیسی ہوگی۔ تو شکل تو ملتی، دو بھائی لگا لیں، شکل ملتی ہوگی کافی حد تک، ناک ملتا ہے، ہونٹ ملتے ہیں، آنکھیں ملتی ہیں، لیکن اگر نیک اور ایک بد ہے تو ان کی حقیقتی کہانی مختلف ہے۔ تو دو بھائی نہیں ایک جیسے ہوئے، ایک باپ کا خون ہے، ایک ماں کے شکم سے پیدا ہوئے، ایک ماں کا دودھ پیا، ایک جیسے ہوئے نہیں ہوئے، ایک جیسے نہیں ہوتے، فرق ہے۔ سونا جو ہوتا ہے، یہ سونا ملاوٹ شدہ اور خالص دکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے، جب تک اس کو پرکھا نہ جائے، کسوٹی کا اس کو چیک نہ کیا جائے، جب کسوٹی پہ چیک کرتے ہیں تو کھوٹے سونے کو پرے پھینکتا ہے سونار، اور جو کھڑا سونا تھا اس کی قیمت ڈالتا ہے، تو وہ بھی سونا ہے، وہ بھی سونا ہے، دکھنے میں وہ بھی سونا ہے۔ تو ایک جیسی قیمت ڈلی ہے؟ نہیں ڈلی۔ مومن کے اعمال اور جو ایک بندہ منافق ہے، دونوں نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، منافق بھی آتا ہے، مومن بھی آتا ہے، کیا دونوں کی نمازیں ایک جیسی اس کو قیامت کو اجر دیں گی؟ نہیں دیں گی۔ منافق کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور مومن کی نمازیں اس کو اجر عطا فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیں۔ تو نماز تو ہم کہیں گے دونوں نے پڑھی ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، وہی پڑھتا ہے۔ مومن کی نماز اور منافق کی نماز دکھنے میں ایک جیسی ہے، لیکن دونوں کا انجام مختلف ہے۔ مومن اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا، اور منافق اپنے انہی اعمالوں کو جو ملتے جلتے اعمال ہیں دکھنے میں، ان کے ذریعے دوزخ کے اندر گہرے گڑھے حاصل کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ جی میں یہ فرق سمجھانے میں آج کامیاب ہو گیا ہوں کہ برابر نہیں ہے، اللہ کے ولی اور عام بندے برابر نہیں، فرق ہے۔ تو مختصر یہ کہ اللہ کے ولیوں کو اپنے جیسے مت سمجھو، ان کا ظاہر نہ دیکھو، ان کے باطن کو دیکھو، اور ان سے استفادہ حاصل کرو، فائدہ حاصل کرو، ان سے فیض کا فائدہ حاصل کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج دنیا میں اگر آپ کے پاس وہ ہیں تو وہ اللہ نے آپ کو بڑی ایک اچھی نعمت عطا فرمائی ہے، ان سے فائدہ حاصل کریں، اللہ کی رحمت ہے۔ تو ہم برابری کے چکر میں سب ضائع کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ولی وہ نہیں ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں پہاڑوں جتنے آپ ڈھونڈتے رہے اعمال، بڑی بڑی نیکیاں۔ ولی تو وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو، گناہ کوئی نہیں ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ گناہوں سے بچنا نیکی کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ دیکھیں جی جیسے آپ نماز پڑھ کے گئے ہیں، نیکی کر کے گئے ہیں، جاتے ہی باہر ڈانس کی محفل شروع، آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ جب آپ نے نماز پڑھی ہے تو ڈانس کو چھوڑ کے جائیں، گناہ سے کنارہ کش ہو جائیں، گناہ سے منہ موڑ لیں، تو پھر آپ کو وہ نیکی فائدہ دے گی کہ واقعی آپ نے نیکی کا کام کیا۔ اور ہمارا یہ حال ہے، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، پہاڑوں سے زیادہ ہمارے گناہوں کا ڈھیر ہو گیا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، خود فریبی کا شکار ہے، ہمارے جیسا اچھا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے جیسے تو نیک ہی کوئی نہیں ہے، میرے جیسا باعمل ہی کوئی نہیں ہے، اس خود فریبی کا ہم شکار ہیں۔ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک سارا دن جہنم میں جانے والے اعمال ہم بجا لاتے ہیں، کرتے ہیں، اور شام کو ہم جنت کے وارث بن کے سو جاتے ہیں کہ جنت میں ہم نے جانا، جنت میں کس نے جانا ہے؟ صبح شام میں سارے اعمال ہمارے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اب میں چند گناہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے عام ہیں،
گناہوں سے بچنا ہے تو پتہ بھی تو ہونا، جو عرف ہے ہم گناہ تو بڑے ہیں، لیکن چند عرض کرتا ہوں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ بنیادی طور پہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ نے پہلے بھی بڑی سنی ہوگی، لیکن میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ یا اللہ میں بھی اس چیز میں اللہ سے عاجزی کر کے یا اللہ میں نے بھی تیرے دین کی بات کی ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے کہ تو نے حکم دیا کہ گناہوں سے بچنا ہے، میں خود ہی بچنے کی کوشش کروں گا، جو میرے پاس ٹائم نکال کے آ گیا میں اس کو بھی تلقین کروں گا یار کہ تو بھی گناہوں سے بچ۔ مقصد یہ ہے وہ، اور آگے کبیرہ گناہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ حقوق اللہ تعلق رکھتے ہیں، یہ نہیں کریں گے تو یہ وہ گناہ ہیں جو جن کا تعلق اللہ سے ہے، اور ایک وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق۔ آپ نے حق مار دیا کسی کا، آپ نے کسی کو ظلم کر دیا، کسی کو وراثت نہیں دی، کسی کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دیا، لڑائی کر دیا، گالی نکال دی ہے، آپ نے بندے کا حق مارا ہے۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کبیرہ گناہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ کے نہ کرنے سے جو ملتا ہے، اور ایک حقوق العباد نہ کرنے سے جو ہمیں ملتا ہے، یہ گناہ ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہے نا، صغیرہ یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اور دوسرے اسلامی احکام پہ عمل کرنے سے نا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، یہ ہماری عبادت ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، صغیرہ گناہوں کا۔ اگرچہ ان گناہوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں اللہ سے اور عبادت کریں، اللہ ان کے صدقے میں معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت مبارکہ نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، ان سے بچتے رہو، اور گناہ ہم تیرے بخش دیں گے، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ہم تیرے بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ سے بچتے رہو اور عبادت کرتے رہو گے، صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کا کفارہ بنا دے گا۔ وہ گناہوں کی جگہ پہ عبادت کریں گے ہم تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اور گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اب ہم کہیں گے جی ہم تو کبیرہ گناہ کرتے ہی نہیں، ہم تو بڑے مومن بڑے پاک صاف ہیں، ہمیں کیا پتا کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ میں کچھ نہیں کرتا ہوں کہ چند کبیرہ گناہ جن میں ہم مبتلا ہو آسانی سے ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں وہ عرض کر دوں۔ کبیرہ گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ اب بتائیں بچنا ہے مشکل کوئی یا آسان ہے؟ مشکل ہے، بچنا بہت مشکل ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اور وہ تو بڑا ایک جناب کیا کہتے ہیں مجدد کی سیٹ پہ خود وہ جناب بیٹھا ہوا ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں، وہ کہتا ہے جی میرے جیسا بت کی پرہیزگار تو ہے ہی کوئی نہیں، میری نماز تو مکے میں ہوتی ہے، میری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے، کہیں نہیں تیری نماز ہوتی، تو بے نمازی ہے، تو جھوٹا ہے، تو شیطان کا ساتھی ہے، تو مکار ہے، تو فریبی ہے، اور تو نہ صرف اپنا عذاب جینے گا، ارے ان کا عذاب بھی تیرے کھاتے میں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، پڑھ کے دکھائی ہے، بس نماز وہی ہے جو اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے، کوئی مکے کی نماز نہیں ہے، کوئی مدینے کی نماز نہیں ہے۔ کہ آپ ادھر بیٹھے جی میں تو مکے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں میں تو مدینے میں پڑھ کے ہوں، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ بچے ایسے بندوں سے، جن بندوں کے پاس جاتے ہیں نا کام کرانے والے، دیکھیں وہ نمازی ہے، اللہ کا فرمان مانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر ایک فرض باندھا ہوا ہے۔ اللہ کا تو نافرمان ہے، تو ولی کدھر سے ہو گیا؟ نماز تو پڑھتا نہیں، تیرا دم کدھر سے آ گیا؟ تیرا وہ جنتر منتر تو تیرا ہو سکتا ہے، تیرا جنتر منتر ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام کے ساتھ تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اللہ کا فرمان نہیں مانتا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئیں گے کہ جنہوں نے اپنی نمازیں گنوا دی ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، ان قریب وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ غی ایک مقام ہے، وہاں پہ ڈالا جائے گا ان کو۔ تو
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہوا تھا، ہم تو چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے نہیں نماز. ضائع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وقت سے پیچھے لے گئے ہیں، زور کی لیٹ کر کے اثر کے پاس ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتا ہوں اثر کی ابھی غروب ہونے والا، ابھی ٹائم ہے مغرب کی آ گئی، عشاء کی آ گئے. ضائع کرنے کا یہ مطلب تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صرف وقت سے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، ان کے لیے مقام غی ہے، اور جو پڑھتے نہیں ہے سرے سے ان کے لیے پھر کیا کیا مقام ہو. یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس میں من حیث القوم ہماری اکثریت مبتلا ہے. تو پھر کبیرہ گناہ سے ہم تو نہیں بچے نا، پھر تو ہم نے بچنا ہے کبیرہ گناہوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. اگر وہ درست ہوئی تو اس نے فلاح اور کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا اور ذلیل ہوا، اس نے نقصان اٹھایا. تو سب غور کریں، آج کون فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہے اور کس نے زور کی نماز پڑھ کے آگے جا کے نمازیں پڑھنی ہیں. راستے میں نماز ہے، راستے میں پڑھیں، گھر سے پڑھ کے چلیں، یہاں سے پڑھ کے چلیں. صرف اس کے دن کی نماز نہیں پڑھنی ہے کہ زور کی نماز یہاں پڑھنی مجبوری پڑ گئی ہے. نماز پڑھیں. نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ کفر اور بندہ مسلمان کے درمیان جو ہے، بندہ مومن کے درمیان سے نماز ترک کرنے کی فرق ہے. فرق ہی نماز کا ہے کہ نماز انسان کو حالت کفر تک لے جاتی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں بزرگوں دوستو، ان تمام آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نماز پڑھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہتا ہے نماز پڑھے. لیکن ہم نماز چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کے مسلمانوں میں شمار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. ساڈے انہیں چنگا کون ہے بھاجی، وہ چھڈو گلاں انہاں دیاں مولویاں دیاں، وہ یہ کہندے ہی رہندے نے. ساڈے تو ود کون؟ اللہ دی مخلوق دی خدمت کرنے ہیں. مخلوق دی خدمت سب تو بڑی عبادت ہے. بھی کنے کیا مخلوق دی خدمت سب تو بڑی عبادت ہے؟ دسو نا کسی نے کنے کیا تھا مخلوق دی خدمت سب تو بڑی عبادت ہے؟ اللہ کی بات کر، احکام بجا لا، اس کے بعد مخلوق کی خدمت کر، تمہیں اجر ملے گا. فرائض چھوڑ کے تو مستحبوں کا پیچھے پڑا ہوا ہے. غور کر، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی. اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. کون فرما رہا ہے جی؟ اللہ کا نبی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 11ویں کا ختم دلوا کے سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لیتے ہیں. کہیں میں نے ختم دلوا لی ہے، چاہے کمائی بھی حرام کی ہے، چاہے جیسے بھی کیا، کسی کا حق مارا ہے، کچھ بھی کیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کا جو قیامت کو ساتھ ہوگا وہ تو میرے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، وہ تو دشمنوں کے صف میں کھڑا ہوگا. تو ہم کدھر جہاں بیٹھے ہوئے دعوے کر کے؟ غور کا مقام ہے جی، فکر کا مقام ہے، سوچنے کا. اپنے خدا را اپنے سے دشمنی تو ہم نہ کریں، اپنے ساتھ تو اخلاص کا مظاہرہ کریں، اپنے تو سجن بن جائیں، اپنے آپ کو تو جنت کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کر لیں، اپنے آپ کو تو دوزخ سے بچانے کے لیے کوشش کر لیں. نہ کسی کا بھلا ہوتا ہے تو نہیں کریں. اگر نہیں حوصلہ پڑتا، شیطان نہیں مقدر ہے، پہلے اپنی اصلاح کر لیں. اپنی اصلاح کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کی اصلاح کرنے کا بھی موقع دے دے گا. آپ خود تو اپنے آپ کو اپنے جہنم سے بچا لیں. اس کے بعد ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے. اس سے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سب کو پتہ ہے. بوڑھے دیکھ لیں، داڑیوں والے دیکھ لیں، بچے دیکھ لیں، شادی شدہ دیکھ لیں، غیر شادی شدہ دیکھ لیں، کون کون اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے اور کون کون اپنے والدین کی فرمانبرداری کر رہا ہے. والدین کی نافرمانی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ ان کے لیے دعا یہ کریں قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سے عرض کریں یا اللہ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے چھوٹے ہوتے ہوئے ہم پر رحم کیا تھا، ہماری دیکھ بھال کی تھی. حکم یہ ہے، اور کہا کہ ان کے آگے اف تک نہ کہو. تو اف کس بات سے کہتے ہیں؟ جو ناگوار بات سننی پڑے اس سے اف نکلتا ہے جی منہ سے. کوئی پیار محبت والدین کرے، سر پہ پیار دیں، منہ ماتھا چومے، تو آگے سے اف کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ناگوار بات کو بھی سن کر بنا چونو چرا اس کو تسلیم کرنا ہے.
آج دیکھیں ایک ایک بچہ اتنی بدتمیزیاں کرتے ہیں والدین سے، آگے شادی ہو جاتی ہے وہ بیوی کے ساتھ مل کے پھر وہ والدین کا حاصل کرتے ہیں، پھر آگے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں جی آپ کو تو پتہ ہی کھ نہیں ہے، تو انہوں کی پتہ تسی کے ساتھ زندگی بسر کر دیتی ہے، تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ موقع پہ دل ازاری کرتے ہیں، بشری تقاضے کے مطابق کبھی دل ازاری ہو جائے ان کی فوراً پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لیں، فوراً معافی مانگ لیں کیا مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ تو ایک سیکنڈ میں معاف کر دیتے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کو وتیرہ نہ بنا لو، ہر گھنٹے کے بعد تو ماں باپ کی بدتمیزی کرے، نافرمانی کرے، اور ہر گھنٹے بعد تو معاف کر دے معاف کر، وہ بھی انسان ہے، گوشت پوست کے ہیں، خوشی اور غمی کا اثر قبول کرتے ہیں، ان کے دل کے اوپر بھی چوٹیں لگتی ہیں۔ ہاں سچی توبہ کر اور اپنے عمل کی اصلاح کر، ان کو نظر آئے کہ اب یہ بدل گیا ہے، اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ تمہیں نہ صرف معاف کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کر کے تیری آخرت میں آسانیاں پیدا کروائیں گے۔ تو والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ہم نے والدین کی تابعداری کرنی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور جناب آج کا بڑا مشہور گناہ آج کل کا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، ہماری شان ہی بڑی بلند ہے، ہم کسی کو اپنے پائے کا سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ میرا بھائی ہے چل، یہ میرا چچا زاد ہے چل، تو کس قابل، روٹی تیرے پلے نہیں، ٹوٹی تیری جوتی، مکان تیرا کچا، مجھے کوٹھی کار بنگلہ بینک بیلنس، تیرا میرا کیا جوڑ، تجھے کوٹھی کار بنگلہ کس نے دیا، پیدا ہو کے لے کر آیا تھا، مالک نے دیا ہے، تیری تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ شکر ادا کر، تیرے اوپر اللہ کا زیادہ فضل زیادہ رحمت ہوئی ہے۔ مالے کو منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتے، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اپنی شان ہی نہیں سنبھالی جاتی، چاہے وہ ذات کی ہو پیسے کی ہو، ذات برادری کا چکر ہے، میری فلاں قوم ہے میری شان، یہ تو بیچارہ کیا وہ کمی کمین ہے، میری شان میں تو فلاں شیخ صاحب بٹ صاحب چودھری صاحب رانا صاحب وہ جناب اپنا کیا کہتے ہیں رنگڑ صاحب فلانا پتہ نہیں کیا کیا، یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ فلاں قبیلہ ہے فلاں، یہ تو پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں بزرگ یوز کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے ہاں ڈرنے والا ہے اس کا اللہ کے ہاں مقام ہے، جو اللہ کے ہاں پرہیزگار ہے، اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، اللہ سے خوف کرنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی نہیں میرا پیسہ ہے میرا مرتبہ ہے، میری ذات فلانی ہے میرا مرتبہ ہے، میرے پاس گاڑی ہے میرا مرتبہ ہے، میرا مکان جناب بہت بڑا ہے میرا مرتبہ ہے، یہ کیا جناب فلاں آ گیا ہے جھونپڑی والا آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم سب غور کر لیں، بہنیں ناراض ہیں ان کو منا لیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ جا کر ان چھاڑو ہو جائے اپنا سارا مال تو ان کا نام کر دیں، اتنا تعلق رکھیں، حال چال پوچھنا، خوشی غمی میں شامل ہونا، سلام دعا رکھنا، یہ لازم ہے ہمارا، نہ زیادہ پہ ڈالیں، نہ ان کو ہر کام میں آگے آگے لے کے چلیں، ان کا حال حوال تو پوچھیں، ان کی خوشی غمی میں تو ان سے رابطہ کریں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ان کی تھوڑی سی خدمت کر دیں، ماڑے اس زوم سے نکل آئے کہ میں بہت برتر ہوں، میری شان بہت اونچی ہے، شان اس کی جس کو اللہ نے شان دی ہے، بس دنیا میں ہماری کوئی شان نہیں۔ ایک بڑی حدیث مبارکہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے کمزور رشتہ دار ہوں، جیسے میں نے عرض کیا مثالوں سے، وہ ان سے اچھا سلوک نہ کرے بلکہ اپنا صدقہ دوسروں کو دے۔ میری بہن گھر میں غریب بیٹھی ہوئی ہے، میں اپنا صدقہ جناب فلانے کو بھیج رہا ہوں جو میرے ساتھ بڑا جفیاں ڈال ڈال کے ملتا ہے، میری عزت کرتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہ اس کو دیتا ہوں، یار یہ تو میرے کام بھی کرتا ہے، میں کام کرتا ہوں نا، میرا بل جمع کراتا ہے، میری گاڑی کو پنچر لگواتا ہے، میری گاڑی کو صاف کر دیتا ہے، میں یہ کر دیتا ہے، میں اپنا صدقہ اس کو دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنا فارمولہ طے کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو رشتہ دار سے کمزور ہو وہ ان سے اچھا سلوک نہ کرے اور اپنا صدقہ ان کو نہ دے، دوسروں کو دے، تو اللہ تعالیٰ میں اس کا صدقہ قبول کرے گا، نہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر فرمائے گا۔ دے لے صدقہ، تو دوسروں کو دے جا کے جو تیرے تابع دار ہے، اپنا کمزور رشتہ دار دیکھ، تیرا بچہ کو مارا تو اس کو دیکھ لے، تیری بہن ماری ہے اس کو دیکھ، بھائی مارا اس کو دیکھ، چاچا ماما تایا ہمسایا تیرا کوئی مارا تو اس کو دیکھ، تو اس کے اندر بھی نوکریاں لیتا ہے، ڈیوٹیاں لیتا ہے، کون میرا خدمتگار زیادہ ہے، کون میرا تابع دار زیادہ ہے، وہ تو صدقہ تو نہیں دے رہا، تو اس کی خدمت کے اوپر اس کو افزانہ دے رہا ہے۔ تو کبھی جی کام کی تنخواہ دے دیں ہم،
تو پھر اس کا اجر کیا کوئی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ ہمیں اجر ملے؟ اس نے ہمارا پینسل لگوایا، ہم نے اس کو 500 روپیہ دے دیا کہ چل یار تم ماڑا آٹا لائیں۔ اس نے ہمارے گھر کے آگے جھاڑو پھیر دیا ساتھ ہمارے بھی، ہم نے کہا چل یار اینو آٹا دے دے، اور تمہیں تو جھاڑی کی مزدوری دی ہے، اب اجر کس بات کا اللہ سے مانگتے؟ تو رشتہ دار سے قضا تعلق کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپس میں صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سود کھانا سب کو پتہ ہے، تکبر کرنا اور جھوٹی قسمیں کھانا، اور آج کے دور کا ایک اور بڑا فتنہ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کی مشابہت کا انداز اختیار کرنا، کپڑے، لباس، جوتے، اینکیں، بال، فیشن۔ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت گناہ ہے اور بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی کو بے حیائی پسند نہیں ہے۔ یہ آج کا رواج ہو گیا، فیشن ہو گیا، نہ بچیاں منع ہوتی ہیں نہ بچے منع ہوتے ہیں۔ اپنے اپنے کپڑوں میں فیشن ہوتا تھا نا، وہ بھی چلو کچھ حد تک چل جاتا تھا، اب تو ایک دوسرے کا مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اور دھوکہ دینا، وعدہ پورا نہ کرنا، اور نجومیوں اور کہانوں کے ساتھ کسی کام کی تصدیق، نجومیوں کے بعد چلے جاتا میرا کی بنے گا، میرا کی ہوئے گا۔ اور ایک اور کبیرہ گناہ اپنی تہبت اور شلوار کو تکبر کے طور پہ اپنے ٹخنوں سے نیچے لگانا۔ آج ہماری پینٹیں رول رہی ہیں، شلواریں رول رہی ہیں، کی شان بڑھ رہی ہے ہماری، جو کبیرہ گناہ ہے۔ تکبر کے طور پہ آپ نے ٹکا کے پھیرے ہیں نا کہ غرور ہے، تکبر ہے اپنا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور جمعہ اور جماعت کی نماز مسلسل چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نیکیاں کرنی کیوں ہیں اور برائیوں سے بچنا کیوں ہے۔ ان شارٹ کر کے میں سارا ہمیں اس لیے کرنی پڑے گی نیکیاں اور برائیوں سے بچنا پڑے گا کہ پھر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ ہمیں بتا کہ ہم نے کیوں نیکیاں کرنی ہیں، کیوں ہم نے برائیوں سے بچنا ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ زلزال آیت مبارکہ نمبر 7 اور 8۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ تو جب ہم نے دیکھنا ہے ذرہ برابر برائی اور دیکھنی ہے ذرہ برابر اچھائی، اور شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے کام دیکھے جا رہے ہیں کہ اچھا کام کس نے کرنا ہے، تو بتایا جی نیکیوں کا کام اچھا ہے کہ برائیوں کا کام اچھا ہے؟ نیکیوں کا کام اچھا ہے۔ تو شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو بھیجا گیا آپ کام دیکھنے کے لیے، اور آگے بتایا گیا کہ ایک ذرہ برابر تیرا کام اچھا ہوگا تو وہ بھی تو دیکھے گا، برا ہوگا تو وہ بھی دیکھے گا، یعنی کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا اچھے کام کا اور تمہیں سزا ملے گی برے کام کی۔ اس لیے ہم نے برائیوں سے بچنا ہے اور نیکیاں ہم نے کرنی ہے، اور کسی نیکی کو چھوٹی نیکی نہیں سمجھنا، تحقیر نہیں کرنی، کسی برائی کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالی صمد ہے، اللہ صمد، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری برائیوں سے بچنے کی اپنے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے اوپر تیرا بیڑا پار کر دے، وہ چاہے تو تیرے بڑے بڑے نیک اعمالوں کے پہاڑ اور بیڑا غرق کر دے، تمہیں ناکام کر دے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو فکرہ بنا لیں کہ جی وہ چھوٹو جی نیکیاں تھے، کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، نیکی کی توفیق ملے اللہ کا شکر ادا کر، خوش ہو، یا اللہ تو نے ایک توفیق دیا، مجھے اور نیکی کی توفیق دے، اور نیکی کی توفیق دے، مجھے اور نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دی، یا اللہ اس برائی سے بچایا ہے، یا اللہ اور سے بچانا، اگلی سے بچانا، اگلی سے بچانا۔ اپنی زندگی کو اس چینل کے اوپر فٹ کر لینا ہم نے کہ ہمیشہ نیکیاں کرنے کی جستجو میں رہنا ہے اور برائیوں سے بچنے کی جستجو میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو سنا، جو سنایا، جو پڑھا، جو پڑھایا وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور قیامت کے دن ہمیں اس وقت کا جو ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے۔ آپ سب کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کا یہاں بیٹھنا ہمارے لیے آخرت میں باعث نجات بنا دے۔ آپ کو پیور مال پیش کر دیا جی اللہ کے فضل سے، اس کو اپنی جولیوں میں بھر لیں، لے جائیں، اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھی بھلا کرے، اللہ تعالیٰ میرا بھی بھلا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیر صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے ہمیں دین کے راستے میں لگایا، جنہوں نے دین کی پہچان کرائی، دین کے اوپر چلایا۔ آج وہ دنیا سے تشریف بھی لے گئے ہیں، لیکن یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے ایک بڑے ولی نے فرمایا ہے
کہ جو کسی بندے کا آخرت کا حال دیکھنا ہو اس کی وراثت دیکھ لو، آپ سارے اس کی وراثت ہیں۔ جو یہاں ان کے ساتھ منسوب لوگ آئے ہیں یا ان کے اس مبارک کے سلسلے میں ان کی تقدیم کے لیے آئے ہیں، آپ سارے ان کی وراثت ہیں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ یہاں نیکیاں کام کرنے بیٹھے ہوں یا برائیاں کام کرنے بیٹھے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح کے نیکی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ۔ کبھی کسی کے نیکی کام میں روڑے نہ ٹکائیں، حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، کینہ نہ رکھیں، کسی کی اچھائی نہیں کر سکتے اس کی برائی بھی نہ کریں۔ ہم غیبتیں کر کر کے، برائیاں کر کر کے اپنے اعمال برباد کر لیتے ہیں۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پڑھنے سے پہلے ہمیں دو چیزیں حاصل ہو جائیں، اہدنا الصراط المستقیم حاصل ہو جائے، صراط مستقیم ہمیں حاصل ہو جائے، اور کون سا رستہ؟ انعمت علیہم والا، انعام یافتہ لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔